میں نبوت کا تحفظ کرنا ہمیں اپنے اکابر سے ورثہ میں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہر طبقہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور فتنہ قادیانیت کا تعاقب۔ اب یہ تعاقب کا لفظ مولوی اکرم طوفانی اور اس زمانے کے اللہ وسائیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ منظور چنوٹی بھی یہی کہا کرتے تھے، تعاقب کریں گے۔ اور میں جب سے یہ میں نے سنا ہے 2 دہائیوں سے، تو میں ایک بات اکثر دوستوں کو کہا ہوں، مطلب آگے سے ریبٹ کے انداز میں ایک جملہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ خود تسلیم کر لیا ہے کہ کرنا انہوں نے تعاقب ہی ہے۔ لیڈنگ رول جو ہے وہ اب جماعت احمدیہ ہی کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، اور کہتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب محض مذہبی نہیں بلکہ آئینی مسئلہ بھی ہے، اور آئینی مسئلہ صرف پاکستان کے لیے ہے۔ جس ملک کے آئین کے لیے یہ آئینی مسئلہ قرار دے رہے ہیں وہی ملک ہے جو سب سے زیادہ آئینی بحران کا شکار رہتا ہے۔ وہی ملک ہے جس میں سارے وزرائے اعظم کہتے ہیں ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ وہی ملک ہے جس میں کسی کو بھی آئینی حقوق دستیاب نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ صدر ہو۔ ملاقات میں وفد نے چودھری برادران کی ختم نبوت کے حوالے سے خدمات کو سراہا۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کا سم ٹوٹل اگر نکالا جائے گا تو تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے خدمات حد ہو گئی ہے۔ یعنی جن 2 بھائیوں کی زندگی بزوم خود سیاستدان کے طور پر گزری، ان کا جب اینڈ ہوگا تو ان کا انجام بخیر ختم نبوت کی خدمات کے حوالے سے سمجھا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، کون سی شریعت کے یہ امیر ہیں اور کتنی شریعتیں اس وقت جاری ہیں، اور ان کے قافلہ سخت جہاں کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے حوالے سے تمام جماعتوں کو ایک پیج پر جمع کر، یہ ایک پیج والی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے ابھی اس دہائی کی ایجاد ہے، اور یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں سن 47 سے پہلے کی۔ تمام جماعتوں کو ایک پیج پر جمع کرنے کے عمل کو احسن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ یہ جو حد سے مطلب ڈگنیٹی بلو دا ڈگنیٹی کمپرومائزنگ اور فہم و تفہیم اور وچولا پن ہے، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور دونوں طرف ہر وقت اویلیبل رہنا اسٹیبلشمنٹ کو، یہی خوبی وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس زمانے میں ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت میں مجلس احرار اسلام نے جو کردار ادا کیا اس کی نظیر بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایک جملہ آخری پڑھنے کے لیے جو کوٹ کیا اور رپورٹ کیا نوائے وقت نے، اور منسوب ہے چودھری پرویز الہی کی طرف، اور تاریخ کے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر کے اس کا بہاؤ ہی الٹا کر دیا ہے کہ جو بدترین دشمن تھے اس وقت قائد اعظم کے اور تحریک پاکستان کے، اس مجلس احرار نے جو کردار ادا کیا اس کی نظیر تحریک پاکستان، تحریک آزادی اور حد ہوگی، اس کی نظیر بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایک تھا ان کی طرف سے پیش کیا ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تراشا بھی میرے تک پہنچا ہے جنگ کا، اور یہ ہے جنگ 2 ستمبر 1985 کا۔ قائد اعظم چودھری سر محمد ظفر اللہ کو اپنا سیاسی فرزند کہہ کر پکارتے تھے۔ سر ظفر اللہ نے وکالت بھاٹی گیٹ میں میرے نانا کے مکان پر شروع کی تھی، اور 2 دن کی تیاری کے بعد کشمیر کے مسئلے پر 7 گھنٹے مسلسل تقریر کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ چودھری ظفر اللہ کے ذمہ پاکستانی امور کی نگرانی کا کام سپرد کرنے سے قائد اعظم کے سیکولر انداز فکر کی عکاسی ہوتی ہے۔
باؤنڈری کمیشن کے مقدمہ کے دوران کسی نے سرظف اللہ کو چائے تک کے لیے نہ پوچھا۔ عالمی اداروں میں بار بار منتخب ہونا ان کی قانونی، ملکی اور عالمی سیاست اور مدبرانہ صلاحیتوں کے اعتراف کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی سن 85 کا تراشا پیش کیا جا رہا ہے، بتایا کسی نے بھجوایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اور ان تاریخ کے صفحات میں محفوظ اور ہر طرح سے کاؤنٹر چیک کے معیار پر پورا اترنے والے حقائق کو مسخ کر کے تو چودھری پرویز الہی آج کے احراریوں اور آج کے ختم نبوت کے ٹولے کے ساتھ مل کر تاریخ پاکستان اور تحریک آزادی میں ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دے رہے ہیں۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمات اور مولانا مودودی کی خدمات ناقابل فراموش تھیں بر صغیر میں، تو پھر قائد اعظم کی خدمات اسی قلم سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ تھیں ہی کوئی نہیں، پھر یہی تھے آپ کے جو کچھ تھے۔ تو ایسے واضح، معین اور آنکھیں چبھانے والے جھوٹ بولنے والی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے اسلام کی جو خدمت ہوتی ہے وہ خانے وال میں آپ نے دیکھ لی ہے کل پرسوں۔ اس وقت آیت ختم النبیین کو اسمبلیوں میں اور حدیث ختم نبوت کو اسمبلیوں میں آویزاں کرنے کے نتیجے میں ریاست جس طرح کے بیک فٹ پر جا رہی ہے اس کا مظاہرہ آپ نے پہلے سیالکوٹ میں دیکھا غیر ملکی سری لنکن کے لیے، اور اب آپ نے خانے وال میں دیکھ لیا۔ آپ پاکستان کے سیکولر اور پاکستان فار آل کے تشخص پہ چھری چلانے والے اور اس کو ملیامیٹ کرنے والے دھڑوں اور جتھوں کے سامنے اس طرح منمناتے رہیں گے تو پاکستان کا کوئی ضلع اس طرح کی ظالمانہ اور بربریت سے بھرپور اور اسلام کے منہ پر کالک ملنے والی حرکتوں اور اس طرح کے جلوسوں سے خالی نظر نہیں آئے گا پھر آپ کو، اور یہی اصل میں ملا نے آپ سے کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک دوست نے کچھ اس پہ انپٹ دیا تو میں نے وہ وجاہت مسعود صاحب سے بھی ڈسکس کیا کہ اس پہ تو مزید بات ہونی چاہیے کہ یہ جو احمدیوں کے خلاف آئینی ترمیمیں ہیں، یہ احمدیوں کے خلاف تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اب وہ ہو چکی، اب ان کا جو فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حقیقی نقصان پہنچانا ہے وہ ریاست پاکستان اور پاکستانی سوسائٹی کو پہنچے گا، اور انہی ملوانوں کے ہاتھ سے پہنچے گا، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں جو حربہ، جو اسلحہ، جو ہتھیار ہوگا وہ یہی آئینی ترمیمیں، یہی آئین سازیاں، یہی قوانین اور یہی بلاسفیمی لاز ہوں گے جن کو وہ استعمال کریں گے۔ کس کے خلاف؟ احمدیوں کے خلاف نہیں، اسٹیٹ کے خلاف، اور اسٹیٹ مشینری کو جیم کرنے اور اس کو بالکل بے اثر کر کے ان کے منہ پہ مارنے کے لیے۔ اس تفصیل میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الحال یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف سیاسی اکابرین تاریخ کیسے مسخ کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ بڑھ چڑھ کر مسخ کر کے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں آیت خاتم النبیین آویزاں کرنے کا مقصد ہمارا آپ لوگوں کے سامنے، ملائیت کے سامنے، بلکہ کٹ ملائیت اور ایکسٹریمزم کے سامنے سرنڈر ہے۔ اس لیے کبھی سیالکوٹ تو کبھی وزیر آباد تو کبھی خانے وال میں یہ واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ریاست کے مشینری سوچتی رہتی ہے کہ اب اس پہ بات کیا کریں، کیونکہ جو بات بھی کریں گے وہ بنیادی طور پر اپنی ہاتھوں سے دی ہوئی گرہیں اب دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔